جنگ کے اس مرحلے میں سب سے خطرناک چیز وہ نہیں ہوتی جو دکھائی دے رہی ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ابھی صرف امکان کی صورت میں موجود ہو، اور ایران اس وقت اسی امکان کے تعاقب میں ہے۔ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ حقیقت بن جائے۔ اور ایک نام اس دوران بار بار سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے عامر حاتمی کا۔ عامر حاتمی کوئی عام فوجی آفیسر نہیں ہے، بلکہ ایران کی عسکری سوچ کے ان نمائندہ چہروں میں شامل ہیں جو میدان جنگ کو صرف بندوق اور بارود سے نہیں بلکہ معلومات، اندازوں اور پیش بندی سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایران کے سابق وزیر دفاع رہ چکے ہیں، برسوں تک مسلح افواج کی اعلیٰ قیادت میں شامل رہے ہیں، اور ان کا اصل کردار یہی رہا ہے کہ جنگ کو صرف لڑا نہ جائے بلکہ ہر مرحلے کو پہلے سے پڑھا جائے۔ ان کی تربیت کلاسیکل فوجی ڈھانچے میں ہوئی ہے، مگر ان کی سوچ جو ہے وہ جدید ہائبرڈ وارفیئر کے قریب ہے، جہاں دشمن کی نیت کو اس کے عمل سے پہلے سمجھنا سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اور ان کا ایک جملہ تھا، کوئی ایک بھی زندہ بچ کے نہیں جائے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، عامر حاتمی نے جب یہ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ہر سرگرمی کو لمحہ بلمحہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک مکمل سسٹم حرکت میں آیا۔ ایران کے پاس مختلف لیئرز پہ نگرانی کے ذرائع موجود ہیں، زمین کے مدار میں موجود سیٹلائٹس، خطے میں پھیلے ریڈار نیٹ ورکس، الیکٹرانک سگنلز کو پکڑنے والے سسٹمز اور انسانی ذرائع۔ اب اس میں کس کس کی انہیں اس وقت سہولت میسر ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ سب مل کے ایک ایسی تصویر بنا رہے ہیں جو بظاہر الگ الگ نظر آنے والی معلومات کو جوڑ کے ایک مکمل کہانی میں اب تبدیل ہوتی ہے۔ مثلاً اگر خلیج کے کسی امریکی اڈے پر رات کے وقت غیر معمولی سرگرمی بڑھ رہی ہے، اگر کسی رن وے پر مسلسل طیارے لینڈ اور ٹیک آف کر رہے ہیں، اگر ایندھن کی سپلائی اچانک کہیں پہ بڑھ رہی ہے، یا اگر کمیونیکیشن کے سگنلز میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ سب ایران کے لیے الگ الگ واقعات نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ایک پیٹرن ہے، اور یہی پیٹرن ایران کی نظر میں اصل خطرہ یا موقع بن جاتا ہے۔ اسی لیے ایران بار بار زمینی کارروائی کا خدشہ ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ فضائی حملے ایک حد تک محدود ہوتے ہیں، میزائل اپنے ہدف تک پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں، مگر جب زمین پہ فوج اترتی ہے تو جنگ کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اور زمین پر جنگ کا مطلب ہے مستقل موجودگی، علاقوں پر کنٹرول، ایک طویل کشمکش جس میں ہر گلی ایک مورچہ ہوگی۔ ایران یہ جانتا ہے کہ اگر یہ مرحلہ آیا تو جنگ صرف چند دنوں یا ہفتوں کی نہیں رہے گی جو بتائی جا رہی ہے، بلکہ مہینوں اور شاید سالوں پہ پھیلے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی چل رہی ہے جو زیادہ تر خاموش ہے مگر اثر میں سب سے گہری ہے: شہری زندگی پر جنگ کے اثرات۔ عامر حاتمی نے ایک بیان تو یہ دیا ہے کہ نظر ہم رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ہماری زمین پر اترو، تو ایک بھی اگر زندہ بچ کے واپس چلا جائے تو پھر ہمیں کہیے گا۔ لیکن جو اس وقت شہری زندگی کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں تہران اور اس کے گرد و نواح میں، حالیہ حملوں کے بعد جو ابتدائی اعداد و شمار سامنے آئے، وہ صرف نمبرز نہیں ہے، ایک بکھری ہوئی حقیقت کی تصویر ہے۔ تقریباً 33,000 سے زائد رہائشی یونٹس کسی نہ کسی درجے پر متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے بڑی تعداد ایسے گھروں کی ہے جہاں جزوی نقصان ہوا ہے، کھڑکیاں ٹوٹی ہیں، دروازے اکھڑے ہیں، دیواروں میں دراڑیں پڑی ہیں، یہ چھتوں کے کچھ حصے گر گئے ہیں، اور اندازاً 25,000 کے قریب عمارتیں اس زمرے میں آتی ہیں جہاں رہائش ممکن تو ہے مگر خطرات کے ساتھ۔ اس کے مقابلے میں وہ عمارتیں ہیں جو مکمل طور پہ تباہ ہوئیں یا اس حد تک متاثر ہوئیں کہ انہیں گرانا ناگزیر ہو چکا ہے، اور یہ تعداد جو ہے وہ 8,000 کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے۔ یہ وہ مکانات ہیں جہاں اب صرف ملبہ باقی ہے، جہاں کبھی زندگی تھی، روزمرہ کی آوازیں تھی، بچوں کی ہنسی تھی، اب صرف خاموشی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سب سے زیادہ دباؤ تہران کے جنوبی اور مغربی حصوں پر دیکھا گیا ہے، جہاں آبادی زیادہ گنجان ہے، رہائشی ڈھانچے نسبتاً پرانے ہیں۔ کچھ صنعتی زونز کے قریب واقع رہائشی علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں جہاں دھماکوں کی شدت زیادہ محسوس ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں بھی جھٹکوں کی وجہ سے دراڑیں اور ساختی نقصان رپورٹ ہوا ہے۔ تقریباً 1,800 سے زائد خاندان مکمل طور پہ بے گھر ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو فوری طور پہ عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے، جن میں سکولز کی عمارتیں ہیں، سپورٹس کمپلیکس ہیں، سرکاری گیسٹ ہاؤسز شامل ہیں۔ کچھ خاندانوں کو ہوٹلز میں ٹھہرایا گیا جبکہ کچھ اپنے رشتہ داروں کے ہاں منتقل ہوئے ہیں، لیکن یہ سب عارضی حل ہے۔ اصل مسئلہ چھت کا نہیں، ایک مکمل زندگی کے دوبارہ قیام کا ہے۔ ریاست نے ہنگامی بنیادوں پر بحالی کا عمل شروع کیا ہوا ہے۔ جزوی طور پہ متاثرہ گھروں کی مرمت کے لیے فوری فنڈز جاری کیے گئے ہیں، شیشے، دروازے، بنیادی ڈھانچے کی بحالی کا کام تیزی سے شروع ہوا ہے، اور جہاں مکمل تباہی ہوئی ہے وہاں معاملہ مختلف ہے۔ وہاں دوبارہ تعمیر جو ہے وہ ایک طویل اور مہنگا عمل ہے، جس کے لیے نہ صرف وسائل بلکہ وقت بھی درکار ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں آپ رات کو تہران کی سڑکیں، مضافات کی سڑکیں اگر آپ دیکھیں، لوگوں کا جم غفیر نکلا ہوتا ہے۔ کسی کو یہ پشیمانی نہیں ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ ڈھہ چکا ہے، کسی کو یہ افسوس نہیں ہے کہ ہمارے بچے اس جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ کوئی وہاں پہ ماتم اس وقت بپا نہیں کر رہا۔ اگر وہاں پر افسوس ہے
تو آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کیے جانے کا، اگر وہاں پر کوئی حریت ہے تو اپنی خود ارادیت کے اوپر ہونے والے حملے کے جواب دینے کے حوالے سے، لیکن وہاں پر عزم اب بھی بلند ہے۔ دوسری طرف حکومتی سطح پہ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ایران اس سارے بحران کو صرف ایک انسانی مسئلہ نہیں، ایک اسٹریٹجک چیلنج کے طور پہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب شہری آبادی متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف انسانی سطح پہ نہیں، ریاستی استحکام پہ مزید پڑتا ہے۔ عوامی اعتماد، حکومتی صلاحیت، مجموعی قومی حوصلہ، یہ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا۔ ایک طرف عسکری تیاری اپنے عروج پہ ہے، دوسری طرف شہری بحالی پورے رفتار سے جاری ہے، ایک طرف نگرانی کا نظام ہر حرکت کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف تعمیراتی ٹیمیں ملبے کے درمیان نئی بنیادیں ڈال رہی ہیں۔ یہ ایک متوازی جنگ ہے، ایک باہر ایک اندر۔ جنگ کے اس مرحلے میں سب سے خطرناک چیز وہ نہیں ہوتی جو دکھائی دے رہی ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ابھی صرف امکان کی صورت میں موجود ہو۔ اور ابھی موجودہ صورتحال کی تناظر میں ہم نے یہ پورا منظرنامہ دیکھ لیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کے تعاقب میں نکلا ہوا ہے، اور وہ اس کو پکڑے گا، اسے سمجھے گا اس سے پہلے کہ وہ حقیقت بنے۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسری طرف اگر اسرائیل کا منظرنامہ دیکھیں تو اسرائیل میں اس وقت جو تباہی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ اس کو مختلف اطراف سے ہونے والے حملوں کی صورت میں دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف اس پہ حملہ یہ ہو رہا ہے کہ لبنان سے حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر وار کر رہی ہے، یمن کے ہوتی جو ہیں وہ بھی اسرائیل کے اوپر وار کر رہے ہیں، اسرائیل کے اپنے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، دور مار کرنے والا انٹرسیپٹر کا نظام جو ہے وہ تباہی کا شکار دکھائی دے رہا ہے، اور ایرو 2 ایرو 3 جو ہیں وہ اس وقت خاموش دکھائی دیتے ہیں، جیسے ان کا سٹاک پائل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو۔ لیکن اس منظرنامے میں اس وقت جو زمین لرز رہی ہے وہ اسرائیل کی لرز رہی ہے۔ چہروں پر اگر خوف دکھائی دیتا ہے کم نقصان کے باوجود بھی تو وہ اسرائیل کا دکھائی دیتا ہے۔ بنکرز میں چھپے ہوئے لوگوں کی اگر سانسیں اکھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو اسرائیل کے لوگوں کی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کے اپنے عوام اپنی حکومت کے خلاف کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جو دنیا کی طاقتور ریاستوں کے اندر خود کو شمار کرتی ہے، جو مشرق وسطیٰ کا خود کو پہلوان کہتی تھی، جو فضائی حدود پہ برتری کے دعوے داری رکھتی تھی، وہی اس وقت اپنے فضائی دفاعی نظام کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ وہ بیلسٹک میزلز کا مقابلہ کرنے کی سکت اب نہیں رکھ پا رہی۔ حزب اللہ سے جس حد تک پریشر آ رہا ہے وہ ساری صورتحال کو تبدیل کرتے ہوئے حزب اللہ کو ان کا کلا کما کرنے کے لیے یا ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل نے اپنا پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک اور بفر زون جو ہے وہ لبنان میں بنانے کی کوشش کی، جس طریقے سے ایک بفر زون جو ہے وہ غزہ میں بنانے کی صورتحال جو تھی وہ اختیار کیے ہوا تھا، لیکن وہاں پر اس کے جو ٹینکس ہیں ان کو حزب اللہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اب ایک واضح پیغام جو ہے وہ ایران کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں کو پھانسی دیں گے، کیونکہ ایسی کچھ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کے اندر وہ فلسطینی قیدی جو موجود ہیں ان کو پھانسیاں دی جائیں گی، لیکن ایران نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کسی بھی ایک فلسطینی کو پھانسی دیں گے تو یاد رکھیے کہ جو اسرائیلی جو امریکی ایران میں اور عراق میں اور لبنان میں وہاں پر موجود ہے، تو یاد رکھیے کہ ان سب کو بھی پھر پھانسیاں دی جائیں گی، ان سب کو اسی طریقے سے پھانسیاں دے کے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو یوں ایک ایسا محاذ شروع ہو چکا ہے کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پیچھے ہٹنے کی باتیں نہیں ہوئی، ایک دن پیچھے ہٹنے کی بات ہوئی، لیکن اگلے ہی دن انہوں نے پھر کہہ دیا کہ پھر سے ہم حملہ آور ہوں گے اور یہ جنگ جو ہے یہ طول پکڑے گی۔ تو اسی اسنا میں ایران اپنی پوری تیاری کیے ہوا ہے۔ ایران اس پورے منظرنامے میں یہ دیکھنے کی تیاری کیے ہوا ہے کہ اگر آپ خارق جزیرے پر اترتے ہیں، اگر آپ اپنے میرینز کو لے کے آتے ہیں، اگر آپ اپنے پیرا ٹروپرز کو اتارتے ہیں، اگر آپ 50,000 کی نفری جو ہے وہ ساری کی ساری ایران کی سرحدوں پہ لا کے لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ زمینی دراندازی کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے یورینیم کو وہاں سے نکالنے کی تگودو کرتے ہیں اور آپ وہاں پر ایک آپریشن جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ اندر آنے کے راستے آپ کو 100 ملیں گے، باہر نکلنے کا راستہ ایک بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ ہماری سرزمین پر اتریں گے تو پھر ہم آپ کا جہنم کے اندر رقص جو ہے وہ اسی زمین کے اوپر کروائیں گے، خارق کی دلدلی زمین کے اندر آپ کی قبریں بنائی جائیں گی، آپ باڈی بیگز یہاں سے اٹھانے کی سکت نہیں رکھیں گے۔ آ تو سکتے ہیں، جا اپنی مرضی سے نہیں سکتے، پھر یہاں سے جتنی لاشیں اٹھانی ہیں وہ اٹھا لیجئے۔ اب اس ضمن کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ خطے میں کس حد تک تیزی جو ہے وہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے، کس حد تک حالات جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے یا امریکہ کے قابو میں ہے یا اس کے اتحادیوں کے قابو میں ہے، کیونکہ ایک پولینڈ ہے جس نے صرف یہ بات کی ہے کہ اپنے پیٹریاٹ میزائل سسٹم کو جو اینٹی ڈیفنس جو
डिफेंस सिस्टम है और एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसको मिडिल ईस्ट भेजने की बातें की है। दूसरी तरफ अमेरिका इस हद तक तन्हाई का शिकार हो चुका है कि नेटो से निकलने की बातें कर रहा है कि हमारे तमाम इत्तेहादी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। तो इस वक्त तल अबीब की सूरत हाल इस सारे मंजरनामे में सबसे ज्यादा दबाव में दिखाई देती है कि जहां पे तल अबीब और उसके अतराफ में मौजूद जो शहर हैं, जहां पे गुंजान आबाद इलाके हैं, वहां पे टारगेट्स किए गए हैं। और उन्हीं टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए बात ये सामने आई है कि बीडो का जो 3 वर्जन है उसका इस्तेमाल इन मिसाइल्स के अंदर किया गया है, जो एक्यूरेसी अपनी बहुत बेहतर बना के बैठे हुए हैं। और जब वो जमीन से फजा के बीच में सिर्फ 50 फीट की बुलंदी के ऊपर होते हैं तो 24 से 28 वो मुख्तलिफ वॉरहेड्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और बॉम्ब जब 24 से 28 वॉरहेड्स में तब्दील होते हैं तो आयरन डोम सिस्टम इतने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, या उसका सिस्टम इस हवाले से तरतीब ही नहीं दिया गया। तो फिर इस जंग में जीता हुआ कौन है? आसाब किसके मजबूत हैं? कौन तूल दे सकता है? ये एक बुनियादी सवाल है। तो देखिए कि आने वाले दिनों में कौन कहां पर कैसे गिरेगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।